اگر آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کی ساس آپ کی عزت نہیں کرتی، آپ کی بہو آپ کا کہا نہیں مانتی، اگر آپ کسی بھی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یا ودود یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جس کا نام لے کر، جس انسان پر یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مار دیں گے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو بھی کہیں گے آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیاں دور کرنے کے لیے، اپنے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے یا ودودو یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ یا ودودو یا لطیفو کے بہت سے وظائف آج تک آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا کامل وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کے خاص اعمال میں شامل ہے۔ یہ سینے کا ایسا راز ہے جسے آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ دیکھیں، ہمارے بہت سے بہن بھائی، بہت سے میاں بیوی اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باشعور نہیں ہیں، جنہیں وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، جنہیں اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ دیکھیں، اور یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتائیں۔ لیکن میری طرح کے بہت سے بھائی صرف وظیفہ بتاتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھیں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ وظیفہ تو ہر کوئی پڑھ لے گا، اصل مقصد یہ ہے کہ اسے اس طریقے سے پڑھا جائے جس طرح اللہ والے پڑھا کرتے تھے، جس طرح اللہ کو پسند آتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور رب کعبہ سے کیسے مانگنا ہے۔ آج جس انسان نے، جس بہن اور بھائی نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا، وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ یا ودودو یا لطیفو یہ رب کعبہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کی تاثیر و طاقت جادو سے زیادہ تیز ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو صرف نیک اور جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو آپ اس کی غلطی کوتاہی کا خمیازہ خود بھگتیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ آج جو میاں بیوی پریشان ہے محبت کی کمی کی وجہ سے، شوہر شرابی ہے، زانی ہے، بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو یا ودودو یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھے، اپنے شوہر کا نام لے کر پڑھے، شوہر کو تصور میں رکھ کر پڑھے، شوہر کی تصویر پر پڑھے۔ اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، پرانے سے پرانا جتنے بھی شرابی، زانی یا اتنی بری صحبت ہے، تمام کی تمام صحبتوں سے بچ جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر ظالم ہے، آپ کو مارتا ہے، آپ کو پیٹتا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، دوسری عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، تو آپ اپنے شوہر کا نام لے کر شوہر کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ شوہر کے دل میں محبت کا ایسا چراغ چلائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی بیوی صراط مستقیم سے ہٹ چکی ہے، اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، شوہر کا خیال نہیں رکھتی، تو شوہر بیوی کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر ساس بہو سے تنگ آ چکی ہے، بہو کی نافرمانیوں سے تنگ آ چکی ہے، ساس اپنی بہو کے گھر بسانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر بہو ساس سے تنگ آ چکی ہے، ساس کے تانوں سے تھک چکی ہے، گھریلو ناچاکیوں سے پریشان ہو چکی ہے، تو ساس کا نام لے کر بہو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ ساس کے دل میں بھی اللہ محبت پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے محبت پیدا کرتے ہیں، انسان ہے، دل ہے، کسی پر بھی آ جاتا ہے، اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ بھی آپ سے محبت کرے، تو یا ودودو یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا، اور پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اقرار کرے گا۔ اگر آپ کسی دشمن پر قابو پانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں
کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یا ودود یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ بہت مجرب، بہت طاقتور، بہت عصمت عمل ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والے اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھا کرتے تھے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اور جب آپ جمعۃ المبارک کے دن منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر اپنے رب کے سامنے بیٹھتے ہیں، یا ودود یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ جمعۃ المبارک کی برکتوں سے بھی مالا مال فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ اپنے تمام کے تمام مومنین کی خاص نیک جائز حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن یا ودود یا لطیفو کی تاثیر و طاقت باقی تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ وظیفہ جادو سے زیادہ اثر کرتا ہے، تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ۔ آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ بیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں رشتوں کے حوالے سے۔ اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کا ہو جائے، تو یا ودود یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، اگر آپ کو کہیں سے آس امید ہے، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ شروع کر دیں، انشاءاللہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر میں آئے گا۔ اکثر تائے چاچے مامے رشتوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، شادی کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ جو کوئی آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ اس کا نام لے کر یا ودود یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جائے گا، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، یا ودود یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ آپ کو باوضو مصلی سے بیٹھنے سے پہلے آپ کے پاس اس انسان کی تصویر ہونی چاہیے۔ اگر تصویر موجود نہیں تو موبائل پر تصویر کھول لیں۔ اگر تصویر بالکل موجود نہیں تو اس کا نام لے کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ عورتیں خاص ایام میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب خاص ایام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو پھر آپ یہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب جمعۃ المبارک کے دن ویسے تو آپ 5 نمازوں میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 نمازیں ایسی ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن اگر ان 3 نمازوں کے بعد یا ودود یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے، تو اللہ کی غیبی فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرما جاتے ہیں۔ اللہ غیب سے آپ کے تمام مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آپ نے یا ودود یا لطیفو کو توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ یا تو جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، یا جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یا جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ہیں وہ جمعۃ المبارک کے دن 3 وقت، 3 قبولیت کی گھڑیاں، جن میں یا ودود یا لطیفو جس کا نام لے کر پڑھو گے، جس کو تصور میں رکھ کر پڑھو گے، جس پر یا ودود یا لطیفو پڑھ کر پھونک مارو گے، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
آپ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें, नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें। पढ़ना आपने सिर्फ 3 बार है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार दरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो उसका वजीफ़ा, उसकी दुआएं, उसकी हाजतें, उसकी मुरादें डायरेक्ट अर्श इलाही पर जाती हैं। और जब आप दरूद पाक नहीं पढ़ते, आपका वजीफ़ा, आपकी दुआएं, आपकी हाजतें आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लिक हो जाती हैं, यानी भटक जाती हैं। इसलिए अव्वल आखिर दरूद पाक लास्ट में पढ़ा करें। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अब आपने उस इंसान की तस्वीर को अपने सामने रख लेना है। तवज्जो कीजिएगा, ये वजीफ़ा सास बहू के लिए पढ़ सकती है, बहू सास के लिए पढ़ सकती है, शोहर बीवी को काबू करने के लिए पढ़ सकता है, बीवी शोहर को काबू करने के लिए पढ़ सकती है, माँ बाप नाफरमान औलाद के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा फरमा दे, तो उसका नाम लेकर ये वजीफ़ा पढ़ें, यानी अपने अल्फाज में नियत करें। हर इंसान को काबू में करने के लिए, किसी को भी अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए, किसी से भी अपनी कोई बात मनवाने के लिए आप ये वजीफ़ा, आप ये अमल कर सकते हैं। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करें। तो उस तस्बीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह के एक नाम मुबारक का वजीफ़ा है। यही वो कामयाबी का राज है जिसे आज तक हमें बताया नहीं जाता। हमें तो सिर्फ कह दिया जाता है कि आप अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ें, या वदूदु या लतीफ़ू की तस्बीह पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये हम भी अल्लाह के नाम पढ़ते हैं, हम भी वही कुरानी आयतें पढ़ते हैं, हम भी वही तस्बीहात पढ़ते हैं, लेकिन हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? हमें अपने मकसद में कामयाबी क्यों नहीं मिलती? वो लोग क्यों कामयाब थे? अल्लाह वाले क्यों कामयाब थे? अल्लाह के वली भी यही पढ़ते थे। फ़र्क ये है कि उन्हें पढ़ना आता था, उन्हें अल्लाह से मांगना आता था, उन्हें अल्लाह को राज़ी करना आता था। आज आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको भी पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह को राज़ी करने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह से मांगने का तरीका भी बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, अल्लाह वालों की तरह सबसे पहले रब की ज़ात को अपनी तरफ मतवज्जो करना है। रब की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज करने के लिए आपने सबसे पहले या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना की सदा लगानी है। या रब्बाना का मतलब है ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब। जब कोई बंदा सदा लगाता है या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना, तो अल्लाह की ज़ात फरिश्तों से पूछती है कि ये कौन रब को पुकार रहा है, और जुमातुल मुबारक के दिन पुकार रहा है। जुमातुल मुबारक के दिन तो अल्लाह हर बंदे को करीब होकर सुनता है। फरिश्ते बताते हैं कि ए मेरे मालिक, तेरा फला बंदा फला हाजत के लिए, फला मकसद के लिए परेशान है, घरेलू नाचाकियों के लिए परेशान है, तलाक की नौबत के लिए परेशान है, बेटी के रिश्तों के लिए परेशान है, सास बहू की लड़ाई से परेशान है। अल्लाह फरमाता है ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। ये है या रब्बाना पढ़ने का फ़ायदा। इसलिए आपने या रब्बाना को 11 बार पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। या रब्बाना 1 बार हो गया, या रब्बाना 2 बार हो गया, या रब्बाना 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रब्बाना पढ़ने से आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। या रब्बाना को 11 बार पढ़ने के बाद, अब अल्लाह को राज़ी करने के बाद, अब आपने या वदूदु या लतीफ़ू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने जिसको काबू में करना है, जिसका नाम लेकर ये वजीफ़ा पढ़ना है, उसकी तस्वीर को अपने सामने रखकर या वदूदु या लतीफ़ू को पढ़ते चले जाएं। अल्लाह वालों का कहना है कि आप जिसका नाम लेकर जुमातुल मुबारक के दिन बताए गए तरीके से या वदूदु या लतीफ़ू पढ़ते हैं,
وہ بندہ شام ہونے سے پہلے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس سے پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے، پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ یا ودود یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا ودود یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا ودود یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودود یا لطیفو، یا ودود یا لطیفو، یا ودود یا لطیفو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اور 100 بار کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ نے یا ودود یا لطیفو کو پڑھتے ہوئے اس تصویر پر نظر رکھنی ہے آپ جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، جس کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں۔ جب تک یا ودود یا لطیفو کی یہ تسبیح مکمل نہ ہو جائے آپ کی نظر اس تصویر سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ اگر فرض کرے کہ آپ کے پاس تصویر موجود نہیں، پھر آپ نے اس انسان کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے اعتکاف کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ نے اس وظیفے کو مکمل ہونے سے پہلے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ تصور میں اس بندے کو رکھتے ہوئے یا ودود یا لطیفو کو پڑھنا شروع کریں۔ یقین جانے کہ اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ بندہ دنیا والوں کے سامنے لڑ جائے گا، اپنی محبت کا اقرار کرے گا، آپ سے شادی کرے گا۔ بگڑا شوہر جو آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے، نوبت طلاق تک آ چکی ہے، یا ودود یا لطیفو کی یہ تسبیح پڑھتے ہی اللہ اس کے دل میں محبت کا ایسا چراغ چلائے گا کہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا اور آپ کے نقش قدم پر چلے گا اور آپ کا غلام اور امتی ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، بس اس کی تصویر پر یا اس کو تصور میں رکھتے ہوئے یا ودود یا لطیفو کی یہ تسبیح پڑھیں۔ یا ودود یا لطیفو کو پڑھتے ہوئے آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا ودود یا لطیفو بائیں کندھے پر نظر ماری، یا ودود یا لطیفو دائیں کندھے پر نظر ماری۔ اس طریقے سے یا ودود یا لطیفو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی بھی دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مار کر یا ودود یا لطیفو پڑھا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا ودود یا لطیفو سے پکارا، آج تیرا بندہ لڑائی جھگڑوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے، محبت کی کمی سے تنگ آ چکا ہے، محبت چاہتا ہے، بھائی چارہ چاہتا ہے، حسن سلوک چاہتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، اس کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کیا جائے، اس کے تمام کمزور رشتوں کو جوڑ دیا جائے، اس کے گھر سے بے سکونی بے برکتی کو ختم کیا جائے۔ اس طرح میاں بیوی میں محبت کی کمی دور ہو جاتی ہے اور اللہ ایسی تڑپنے والی محبت پیدا فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی، آپ کی محبت کی مثالیں دے گی۔ آج یہ وظیفہ بہت سے لوگوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ ہمارے گھروں میں جوان بیٹیاں بہنیں موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتے کی بات چلتی ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، اگر آپ کو یہ رشتہ بہتر لگتا ہے تو آپ نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ اس رشتے کو میرے حق میں بہتر بنا دے۔ یا ودود یا لطیفو کی ایک تسبیح جمعے کے دن پڑھیں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے آپ کے حق میں ہاں ہو جائے گی، آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اگر طلاق کی نوبت ہے، گھر والے آپ کو زبردستی کہتے ہیں کہ یہ شوہر سیدھا نہیں ہو سکتا، یہ بیوی سیدھی نہیں ہو سکتی، آپ اس گھر کو بسانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، یا ودود یا لطیفو کی یہ تسبیح شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کسی بھی انسان کو قابو میں کرنے کے لیے طاقتور دشمن جس کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یا ودود یا لطیفو پڑھیں، انشاءاللہ طاقتور دشمن بھی آپ کا غلام ہو جائے گا۔ اب ایک تسبیح یا ودود یا لطیفو کی پڑھتے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ چند راز کسی نے آج تک نہیں بتائے۔ یا ودود یا لطیفو سے یوٹیوب بھری پڑی ہے، لوگوں نے محبت کے لیے یا ودود یا لطیفو کے بڑے وظیفے بتائے، لیکن
آج جو میں آپ کو اس قرآنی آیت کا وظیفہ بتا رہا ہوں، جسے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یا ودودو یا لطیفو کے بعد پڑھنا ہے، یہ آیت مبارکہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، غنی کر دیتی ہے، مانگنے والے کو دونوں ہاتھوں سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی قرآن آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لوگ میاں بیوی کو خوش نہیں دیکھتے، برداشت نہیں ہوتا، رشتوں میں بندشیں، میاں بیوی میں طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں لوگوں کے جادو جنات کی وجہ سے۔ جو لوگ آپ کو خوش دیکھ نہیں سکتے وہ آپ کا بیڑا غرق کرتے ہیں اور آپ کو جادو جنات کی مار سے مارتے ہیں۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، میاں بیوی کے درمیان جتنے بھی فساد فتنے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، بند کاروبار چل پڑیں گے، اللہ آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگا دے گا، اللہ آپ کے تمام گاہکوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے 1 مٹھی چینی صدقہ کرنی ہے۔ صدقے کی نیت سے اپنی چھت پر پھیلا دیں یا کسی قبرستان میں پھینکوا دیں۔ جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات یہ چینی کو کسی بھی میٹھی چیز کو کھانا شروع کریں گے صدقے کی نیت سے، وہ آپ کی تنگدستیاں، آپ کی تنگیاں، آپ کی جتنی بھی بے بسی، مجبوری، لاچاری، جتنی بھی آپ پر آزمائشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آپ دنیا میں کامیاب ترین انسان ہو جائیں گے۔ آپ نے یا ودود یا لطیفو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد صدقہ لازمی کرنا ہے۔ یہ صدقہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، کبھی آپ پر محبت کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ حافظ۔